بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، اے مولا حسین کے غم گسارو، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ رات کے اس ہنگام میں حاضر ہو کر کے اس بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں جو اپنی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر کے آپ کے درمیان موجود ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ فاطمہ سے مانگتے ہیں، دنیا کی ہر دعا آپ حسین کی ماں سے مانگتے ہیں، لیکن وہی حسین کی ماں جو آپ کو ہر شے دیتی ہے وہ آپ سے بس ایک چیز مانگتی ہے، اے عزادارو مجھے آنسو دے دو، اس لیے کہ میرا حسین زخمی ہے، مجھے زخم حسین کو منتقل کرنا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں عزیزان گرامی کہ کچھ زخم ایسے ہیں مولا حسین کے جو بہت ہی گہرے زخم ہیں اور وہ جلدی منتقل نہیں ہوتے۔ ان میں ایک زخم عباس کا زخم ہے جس کے علم مبارک کی زیارت کریں گے آپ حضرات، اور ایک زخم حسین کے نوجوان بیٹے علی اکبر کا زخم ہے کہ جن کے سینے پر برچھی کی انی لگی، اور ایک زخم حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے ششماہ مجاہد علی اصغر کا زخم ہے کہ جس کا لاشا کربلا میں سب سے چھوٹا تھا لیکن خیمے تک لے جانے میں سب سے دیر لگی۔ عزادارو ذرا تصور کرو کہ حسین کے یہ زخم ہیں کہ جس پر کوئی اور مرہم نہیں لگاتی ہیں فاطمہ، بس وہ آ جاتی ہیں اور آپ سے آنسوؤں کا سوال کرتی ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سید سجاد آتے ہیں، وہ کہاں بیٹھتے ہیں ان کی جگہ معین ہے، اور سید زادیاں آتی ہیں وہ کہاں بیٹھتی ہیں ان کی جگہ معین ہے، لیکن آج تک کسی عالم نے یہ بات نہیں لکھی کہ حسین کی ماں فاطمہ کہاں بیٹھتی ہے۔ سمجھ جاؤ گے تو عزادارو بہت رو گے، آپ رونے کے لیے آئے ہیں نا، تو ذرا تصور کرنا جہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر ایک بی بی کے بیٹھنے کا مقام معین ہے لیکن حسین کی ماں فاطمہ کے بیٹھنے کا مقام معین نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اگر حسین کی ماں فاطمہ کہیں بیٹھے تو پتہ چلے نا، وہ تو ہاتھوں کو پھیلائے، دامن کو پھیلائے، کبھی اس عزادار کے پاس کبھی اس عزادار کے پاس، ارے آنسو دے دو میرا حسین زخمی ہے، مجھے زخم حسین کو منتقل کرنا ہے۔ آپ کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے عزادارو، مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ باپ یہ تصور کریے جب آج آپ روئیں گے نا، تڑپیں گے نا، بلکیں گے نا، ہائے حسین ہائے عباس کر کے ماتم کریں گے نا، تو آپ ہی کے درمیان ایک 4 سال کی معصومہ بچی بیٹھی ہوگی، وہ یہ کہے گی اے پھوپھی اماں ذرا یہ تو بتائیں یہ میرے بابا کے لگتے کیا ہیں جو اتنا تڑپ کے رو رہے ہیں، جو اتنا بلک کے ماتم کر رہے ہیں۔ تب زینب کہیں گی بیٹی سکینہ آپ نے نہیں پہچانا، یہ کوئی اور نہیں تمہارے بابا کے عزادار۔ تب بی بی سکینہ ایک جملہ کہے گی اے پھوپھی اماں اتنا بتا دیں یہ اتنی دیر سے رو رہے ہیں مگر انہیں کوئی تماچے نہیں مارا ہے۔ اے پھوپھی اماں میں نے کربلا میں اپنے بابا پہ ایک بوند آنسو بہایا تو شمر کا تماچا کھایا، پھولی کے تازیہ نے برداشت کیے۔ آزادارو اسی سکینہ کے چچا غازی عباس کا علم جس کی زیارت آپ کرنے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ میں ایک فقرہ کہوں گا کہ میرے نوجوان دوستو بھائیو عزادارو تم پہچانو آخر کے عباس ہیں کون، عباس کہتے کسے ہیں۔ روایت پڑھوں برداشت کریں گے، بڑی سخت روایت ہے عزادارو۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس میرے قریب آؤ، جیسے ہی کہا نا فوراً مولا عباس حسین کے سامنے آ کے
کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی مولا عباس آئے تو مولا عباس کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ سمجھ جائیں گے تو بہت روئیں گے، میرے آقا رو رہے ہیں۔ عباس کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ نے بلایا، میرے بھائی ابھی ذرا ٹھہر جائیں، جب میں کہوں گا تب علیہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ جیسے ہی دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ آقا یہ تو بتائیں کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کہ آپ کی شان میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ آپ نے جیسے ہی پکارا میں حاضر ہو گیا، لیکن یہ آپ کے گریے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کا سبب کیا ہے؟ سنیں گے عزادارو مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین کہتے ہیں عباس تم نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں عباس میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں نے تمہیں ایک مرتبہ بلایا تو تم فوراً آ گئے عباس، ارے ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار بلاؤں گا مگر تم جواب نہ دے پاؤ گے۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ بازادارو یہ سننا تھا، غازی نے سر کو جھکایا، واپس اپنے حجرے میں پہنچے۔ اب اس کے بعد جب رات آتی ہے تو غازی جگتے ہیں، دن کا وقت ہو گیا ہے تو مولا سوتے نہیں، پھر رات آتی ہے تو غازی عباس سوتے نہیں ہیں۔ روایت سنیں گے، روایت نے آگے بڑھ کے کہا عزادارو کہ تقریباً 7 دن اور رات غازی عباس سوئے نہیں ہیں۔ جب نہیں سوئے تو آپ کی آنکھیں بالکل خون کی طرح سے سرخ ہو گئیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بھیا عباس یہ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو گئی ہیں؟ ایک جملہ کہا کہ اے شہزادی میرے آقا حسین نے کہا ہے کہ عباس ایک لمحہ ایسا آئے گا نا میں تمہیں آواز دوں گا مگر تم جواب نہ دے پاؤ گے۔ میں اس لیے نہیں سو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں سوتا رہ جاؤں، حسین کی خدمت میں آئے۔ میرے مولا نے کہا عباس گھبراؤ نہیں، ابھی یہ وقت نہیں ہے، ارے وہ کربلا کا میدان ہوگا، عاشورہ کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، میں تمہیں آواز دوں گا، تمہارا لاش فرات پہ تڑپنے لگے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ بازادارو اسی عباس نے اتنی شان سے کربلا میں علم کو اٹھایا، اتنی شوکت کے ساتھ کربلا میں علم کو اٹھایا کہ ادھر مولا عباس جب علم لے کے گئے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہیں چچا آپ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں نا تو میرے مشکیزے کو اپنے علم میں باندھ لیں، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ پیاسے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ بھروسہ یہ آپ پہ کرتے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں مشکیزہ سکینہ کو علم میں باندھا، عباس روانہ ہوئے۔ ادھر عباس فرات پہ پہنچ رہے ہیں، تصور پیش کرتا ہوں عزادارو، ادھر غازی عباس فرات پہ پہنچ رہے ہیں، ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قریب بلا کر کے بٹھا کر کے تسلی دے رہی ہیں بچوں گھبراؤ نہیں، بچوں پریشان نہ ہو، تھوڑا اور صبر کر لو، اس لیے کہ میرا باوفا چچا پانی لینے گیا ہے۔ اس جملے کی ذرا کرب محسوس کریں، میرا وہ چچا پانی لینے جا رہا ہے جس نے جو بھی وعدہ کیا ہے نا وہ ضرور پورا کیا ہے۔ اے بچوں بس ہماری پیاس بجھنے ہی والی ہے۔ عباس پہنچے، مشکیزہ سکینہ کو پانی سے پر کیا، میرا غازی واپس آ رہا ہے عزادارو۔ اتنے میں کسی شقی نے ایسا وار کیا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، پھر کسی شقی نے ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ غازی کے اندر بس ایک حسرت ہے کسی طریقے سے خیمے کے اندر پانی پہنچا دے۔ اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزہ سکینہ پہ لگا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا، اے میرے اسب باوفا اب مجھے خیمے میں نہ لے جا، میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ عزادارو۔ وہ روایت کا فقرہ پہنچانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غازی عباس کے دل میں جناب سکینہ کے لیے کتنی زیادہ جگہ تھی اور میرا مولا کتنا شرمندہ تھا۔ روایت کے فقرے ہیں عباس نے آواز دی، اے آقا غلام کی مدد کو آئیے۔ میرا مولا چلا، میرا مولا جیسے ہی عباس کے سرانے پہنچا نا، ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا
جیسے ہی عباس نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ رہا ہے، پہلا فقرہ کہا، کون ہے جو پہلی مرتبہ کربلا میں ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ کون ہے جو پہلی مرتبہ کربلا میں ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ حسین نے کہا عباس تو نے نہیں پہچانا، میں تمہارا آقا حسین، میں تمہارا بھیا حسین۔ میرا نیس نے کہا جیسے ہی پتا چلا نا عباس کو کہ مولا حسین ہیں جن کے زانوں پہ میرا سر ہے، وہ ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتے ہیں آقا آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، ارے آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے؟ کیا کرب ہے عزیزان گرامی، ذرا تصور کریں آقا آپ اکیلے آئے ہیں، ارے آپ کے ساتھ میری بچی تو نہیں آئی ہے۔ بازادار و روایت کے فقرے ہیں کہ اس وقت میرے مولا نے تسلی دی، کہا نہیں عباس میں یکو تنہا آیا ہوں، تمہاری سکینہ کو ساتھ نہیں لے کے آیا۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا، بھائی نے بھائی کے چہرے کی زیارت کی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا، بس عزادارو علم آنے والا ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں، ادھر سے حسین علم لا رہے ہیں۔ جیسے ہی علم سکینہ نے در خیمہ سے دیکھا، ایک فقرہ کہا بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، اے بچوں میرا باوفا چچا آ رہا ہے، دیکھو پانی لا رہا ہے میرا چچا۔ علم اور قریب آیا، سکینہ نے بچوں کو اور قریب بلایا، علم اور قریب آیا، سکینہ نے بچوں کو اور اطمینان بخشا، بچوں گھبراؤ نہیں میرا چچا آ گیا۔ بازادار و روایت کے فقرے ہیں، جب عالم بالکل قریب آ گیا نا تو سکینہ نے جو منظر دیکھا، اللہ نہ کرے کوئی بھتیجی چچا کا یہ منظر دیکھے، سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا، دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی، اے میرے بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑا؟ اے بابا اب سکینہ کبھی پانی کا سوال۔ آزادارو عالم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، آپ علم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں نا، اس علم کو یہ سوچ کے بوسہ دیجئے گا، اس تصور کے ساتھ بوسہ دیجئے گا، یہ وہ علم ہے کہ اس نے اٹھایا ہے جس کے شانے فرات کے کنارے کٹ چکے تھے۔ آزادارو ذرا سنبھل کے بوسہ دینا، یہ غازی عباس کا علم ہے، یہ ایک جری کا علم ہے، یہ وفادار کا علم ہے۔ ذرا تصور کرو، علماء نے لکھا ہے عزادارو، روایت کے فقرے ہیں کہ غازی عباس علیہ السلام پورے عرب میں ایک ایسے شجاع تھے، اتنے طویل القامت تھے نا کہ آپ کے جو پیر تھے جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے پیر زمین سے خط دیتے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ 18 علم مبارک عزادارو جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ اسی عباس کی یاد میں اٹھائے گئے ہیں جو سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے، مگر علم تو خیمے میں آ گیا تھا عزادارو، لیکن عباس خیمے میں نہیں آ سکے تھے، اس لیے کہ عباس نے وصیت کی تھی کہ اے آقا میری سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہاں آقا نشانی کے طور پر میرے علم کو ضرور خیمے میں لے جائیے، مگر میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بازادارو تصور کرو، روایت کے فقرے ہیں، ایک بہت بڑے عالم کا بیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ غازی عباس علیہ السلام کی زری کے اندر جو غازی عباس علیہ السلام کی اصلی قبر ہے وہ بہت بڑی قبر نہیں ہے، بالکل اتنی ہی بڑی قبر ہے جتنی بڑی علی اصغر کی قبر ہے۔ ذرا تصور کرو، جس بہادر کا قد اتنا بلند تھا جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے تو اس کے قدم زمین سے خط دیتے جاتے تھے، آخر اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی گئی ہے؟ یہی سوال کسی نے مولا سجاد سے کیا تو مولا سجاد نے کہا تو نے ہمارا زخم پھر تازہ کر دیا۔ کہا مولا معاف کریے لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے چھٹے امام نے بھی کہا ہے کہ جو بھی ہماری مصیبت بیان کرے وہ چھپائے نہیں، کھل کے ہماری مصیبت بیان کرے تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو پتہ تو چلے کہ کربلا میں ہمیں کتنی بے دردی سے مارا گیا۔
गया है, करबला में हम पे कितना सितम किया गया है। जब पूछा मौला ये बताइए कि गाजी अब्बास का कद इतना बुलंद था लेकिन कब्र इतनी छोटी क्यों है, अली असगर की तरह कब्र छोटी क्यों है? मेरा मौला रो के कहता है सुन सकोगे तो सुन लो, कब्र छोटी होने की वजह ये है जब मेरा चचा शहीद कर दिया गया ना, और जब शामे गरीबा आई तो मेरे चचा के बदन के इतने टुकड़े कर दिए गए कि मेरे बाबा हुसैन ने मेरे चचा के बदन के टुकड़े को एक गठरी में जमा किया। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। अज़ादारो ज़रा तसव्वुर करो भाई, अली असगर की कब्र की तरह आज अब्बास की कब्र मौजूद है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिसके जिस्म को हिस्सों में तब्दील कर दिया गया। बाज़ादारो मैंने रहमत को तमाम किया, बस आखिरी तबर्रुक आपके सामने आना है, और उस तबर्रुक के बारे में आप जानते हैं वो किसका ताबूत है, वो किस मजलूम का ताबूत है, वो किसी और का ताबूत नहीं, करबला के सबसे पहले अज़ादार सैयद सज्जाद का ताबूत है। ये कौन सा अज़ादार है, मुझे कुछ वक्त चाहिए आपका, ये कौन सा अज़ादार है? ये वो अज़ादार है कि बाद करबला जितने साल भी मेरा मौला जिया है ना अज़ादारो, मेरा मौला हुसैन पे गिरिया करता रहा, सैयद सज्जाद हुसैन पे आंसू बहाते रहे, पानी देखते थे तो बाबा को याद करते थे, किसी जवान को जाता हुआ देखते थे तो तड़प के रह कहते थे हाय मेरा अली अकबर, किसी छोटे बच्चे को देखते थे तो रो के कहते थे हाय मेरा अली असगर। रवायत के फिक्रें, जब मेरे इमाम किसी बाजार से या गली से गुजरते थे तो जो कस्साब होते थे ना, वो जानवर के कटे हुए गोश्त पर फौरन चादर डाल देते थे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर सैयद सज्जाद देखेंगे तो बर्दाश्त न कर पाएंगे। एक मर्तबा मेरे मौला सैयद सज्जाद ने कस्साब से पूछा, जब देखा कि वो जानवर को ज़िबा कर रहा है तो उससे पूछा ये बता, जब तू जानवर को ज़िबा करता है तो क्या ज़िबा करने से पहले पानी पिलाता है कि नहीं पिलाता है? भैया रवायत मुझे पढ़ने दो अज़ादारो। वो कस्साब रुका और रुक के कहने लगा आका सुनिए, हमारे 3 उसूल हैं, हमारे 3 कानून हैं, जब हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं ना तो पहले उसे पानी पिला लेते हैं, उसके बाद उसे ज़िबा करते हैं। मेरे मौला ने कहा बता दूसरा उसूल क्या है? कहा मौला हमारा दूसरा उसूल ये है कि हम जिस छुरी से जानवर को ज़िबा करते हैं उसकी धार बहुत तेज रखते हैं। क्या सुन रहे हो अज़ादारो? हम जिस छुरी से जानवर को ज़िबा करते हैं उसकी धार बहुत तेज रखते हैं। मेरा मौला कहता है क्यों? वो रो के कहता है इसलिए ताकि जिस जानवर को ज़िबा किया जा रहा है ना उसे ज्यादा तकलीफ का एहसास ना हो। मेरे मौला ने कहा बता तीसरा कानून क्या है? वो कहता मौला हमारा तीसरा कानून ये है ना कि हम एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करते। अभी भी मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत है अज़ादारो। कहता मौला एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करते। भाई ये तीनों कानून जैसे ही इमाम ने सुने, एक मर्तबा करबला का रुख किया। आए बाबा, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी भी पिलाया जाता है, छुरी भी तेज होती है, लेकिन है मेरे बाबा आपको 3 दिन का भूखा प्यासा कुंद खंजर से शैतानियों के सामने। अजरकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक बीमार के ताबूत की ज़ियारत करेंगे आप। बस अज़ादारो आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, मैं तकरीर को आखिरी मरहले तक लाता हूँ। एक बीमार के ताबूत की ज़ियारत करेंगे, ये ख्याल रहे ज़हन में, इतने एहतराम से बोसा लीजिएगा कि मेरा ये वो इमाम है जो सर से लेके पाँव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रवायत के फिक्रे हैं कि ज़ियारत नाहिया आप जानते हैं ना, हमारे बारे में इमाम ने सलाम कहा है, मेरा सलाम हो करबला के उस मजलूम पर जिसके बदन का गोश्त जंजीरें और हथकड़ियाँ खा गई। फिर उसके बाद मेरे इमाम कहते मेरा सलाम हो उस मजलूम पर कि जिसके गर्दन का तौक उसके अंदर की नसों तक पैवस्त हो गया था।
میرے امام کے گردن میں جو طوق ڈالا گیا تھا، ہم تو عزاداروں بس پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نا، لیکن کوئی اس امام سے پوچھے جس کے گردن میں یہ طوق ڈالا گیا، اس طوق میں نوکیلی کیلیں لگی ہوئی تھی۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، تمہارے گردن میں کوئی وزنی چیز ہوگی تو کیا تم سر کو اٹھا سکتے ہو؟ نہیں نا، نہ تم سر کو اٹھا سکتے ہو، نہ تم سر کو جھکا سکتے ہو۔ تو ذرا سید سجاد کے بارے میں سوچو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اتنے بھاری طوق میں میرا مولا کیسے چلتا رہا؟ میرے مولا نے خود اپنی مصیبت پڑھی ہے، میں کیا ذکر کر سکتا ہوں مولا کی مصیبت کا؟ میرا مولا سجاد جب اپنے مصائب بیان کرتا ہے تو میرا مولا کہتا ہے میں کچھ ظلم ایسے ہیں جنہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مولا وہ کون کون سے زخم ہیں؟ میرے مولا نے کہا جیسے ہی ہم کوفے میں داخل ہوئے نا تو ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی۔ جیسے ہی صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، ہم نے کہا کہ اے کوفے والو، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ہم کچھ دور اور آگے بڑھے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ چھتوں کی اوپر سے کچھ عورتیں ہیں کہ جو آگ کے انگارے برسا رہی ہیں، اور وہ آگ کے انگارے ہم پر گر رہے ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں ہم کچھ دور اور آگے بڑھے تو کھولتا ہوا پانی چھتوں کے اوپر سے سید زادیوں پہ گرایا گیا۔ بس میں پیچھے آتا ہوں اور مجلس کو تمام کرتا ہوں، یہ تقریر کا سفر تمام ہو رہا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں جب ہم شام میں پہنچے اور جب چھتوں کے اوپر سے شعلے اور انگارے گرائے جا رہے تھے نا، میرا مولا رو کے بیان کرتا ہے، میرا مولا کہتا ہے ایک انگارہ گرا اور میرے امامے میں آ کے پھنس گیا۔ عزادارو ذرا تصور کرو، اگر کسی کے سر میں کوئی زخم لگ جائے تو ہاتھوں کا سہارا لے گا نا، لیکن ہائے سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو وہ اپنے امامے کو سنبھالے کیسے؟ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ انگارہ ہمارے امامے پہ گرا میں اپنے سر کو ہلاتا رہا، لیکن عزادارو میرا سر جلتا رہا۔ جب امامہ جل چکا تو اس انگارے کی تپش میری کھالوں تک۔ اجرکم اللہ، اس سے سخت کیا مصائب ہو سکتے ہیں امام کے؟ بازادارو تابوت آ گیا ہے، آپ زیارت کر لے، نقابت تمام ہو رہی ہے، یہ اسی امام کا تابوت ہے عزادارو جو 25 محرم کو دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو روایت کے فقرے ہیں کہ یہ وہ بیمار امام ہے جس نے خود مرثیہ پڑھا، اوقادو ذلیلاً فی دمشق اننی من الزنج عبد الغابہ انہو نصیر، کہ مجھے شام و کوفہ کے بازار میں در بدر ایسے پھرایا جا رہا تھا جیسے کسی ایسے غلام کو کھینچا جا رہا ہو جس کا کوئی آقا نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنا سخت مصائب ہے میرے مولا کا۔ پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ میری مصیبت کا اندازہ تو کرو۔ کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ میرے مولا نے کہا شام، الشام، الشام۔ آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں ہے زیادہ ستم تم پہ یا امام؟ مولا نے 3 بار کہا شام، شام، شام۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا سرننگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد خاص و عام، ارے زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے جب امام کو زہر دیا گیا اور ہمارے مولا سید سجاد کا آخری وقت قریب آ گیا۔ آخری فکر آزادارو، آخری وقت قریب آ گیا تو میرے مولا نے اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا باقر دیکھو تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن دینا۔ اس کے بعد فقرہ کہتے ہیں اے بیٹا محمد باقر میں اپنا آخری وقت محسوس کر رہا ہوں، تصور کر لینا آزادارو بہت رو گے، بیٹا میں اپنا آخری وقت محسوس کر رہا ہوں، اے بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں مجھے میرے بستر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دو۔ اے بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت بستر پہ نہ ہو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ محمد باقر کا بیان ہے میں نے زمین پہ چٹائی بچھا دی، اس کے بعد اپنے بابا کو ہاتھوں پہ اٹھایا تاکہ اپنے بابا کو چٹائی پہ لٹا دوں۔ جیسے ہی چٹائی پہ لٹایا سید سجاد
کہتے بیٹا باقر میں نے کیا کہا ہے، مجھے خالی زمین پر لٹا دو، مجھے خالی خاک پہ لٹا دو، چٹائی ہٹا لو۔ باقر نے کہا مولا کیوں، بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج میرا آخری وقت ہے نا، تو مجھے اپنے بابا کا آخری وقت یاد آ رہا ہے۔ جب میں کربلا سے چلا تھا میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا تھا، کوئی غسل نہیں، کوئی کفن نہیں۔ امام کا جنازہ اٹھایا، جنت البقیع لائے۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب تھے، آپ کا جنازہ دفن ہو گیا، مگر ہائے حسین آپ کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ بہن بہن کرتی رہی کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ سید سجاد مظلومیت کا مرثیہ پڑھتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ مسجد عبادت میں میزبان انجمن ارشد حسینی بہادری کو جو اپنے مخصوص انداز میں شہزادی میں گرا پایا فرصت پیش ہوا ہے۔ یہ انجمن کسی مقام پہ جو وہاں پیش کرے گی اس کے فوراً بعد دواخانی وسیع نظر کرنے کے لیے آمادہ رہے گی۔ مہمان انجمن معصومیہ دنیا اعظم گڑھ۔